ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بذام خود ہی خود ڈسیژن کر لیا، ڈیوائڈ کر لیا، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ نظر و نیاز میں تقسیم کرتے تھے، کچھ اللہ کے نام پہ دیتے اور کچھ بتوں کے نام پہ۔ جب بھی کوئی فصل کٹتی ہے، جانور ان کے اکٹھے ہوتے، تو اگر اللہ کے نام پہ دیے ہوئے کوئی حادثہ پہنچتا تو وہ بتوں کے نام میں سے اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تھے۔ ہاں، اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ فرق آتا تو جو اللہ کے لیے مقرر کیا تھا وہ بتوں کو دے دیتے تھے۔ یعنی جس نے دیا ہے سب کچھ، اس کو بھول کر ظاہر والوں کو، ظاہریت پرستی کی بات ہے نا، متاع الغرور کی بات ہے کہ دنیا کے جو ڈسپٹیو اپیرنس ہے اس سے دھوکہ کھا کے وہ بتوں کو اور کچھ نہ کرنے والوں کو راضی کر رہے ہیں، اور جس رب نے ساری نعمتوں کو ان پر نچھاور کیا ہے اس کو بھول رہے ہیں۔ فرمایا کیسے برے فیصلے ہیں جو کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اس قدر جہالت، جب علم نہیں ہوتا، اندھیرے میں ہوتا ہے انسان، تو اس کے لیے غلط کام آسان ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بردباری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے، دین کا حصہ خود سے ہی بنا لیا اور اللہ کے نام منسوب کر دیا۔ ان قریب اللہ انہیں اپنی افترا پردازیوں کو بدلہ دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو بس اتنا ہی رہنے دیں جتنا وہ ہے، اس میں اپنی مرضی سے اضافے نہیں کریں، بدعات ایجاد نہیں کریں، لوگوں کو اپنے سے ثواب اور عذاب کے قصے مت بتائیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون کس نے دیا تھا؟ یہ کس شریعت میں اترا تھا؟ کسی بھی نہیں، یہ ان کی اپنی شریعت تھی، ان کے نفسوں نے گھڑ لی تھی۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کو خبر ہے۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ اس میں پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا بھی آتا ہے، اور پیٹ کے اندر جب بچے کی موومنٹ شروع ہو چکی ہو اور اس کی جان پڑ چکی ہو اس کو ابارٹ کرانا بھی آتا ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ اور ان کے ہاں تو بتوں کے نام پر بتوں کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، جوان لڑکیاں، اور اگر سیلاب آ جاتا یا کوئی اور مصیبت آتی تو یہ انسانی جانوں کا بھی نذرانہ دیتے تھے اپنے بتوں کو۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ان کے باپ دادا نے یہ رسمیں گھڑی تھی اور یہ ان کی پیروی کرتے چلے آ رہے تھے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ تو کہا کہ باپ دادا بھی تمہارے ہدایت پر نہیں تھے اور تم بھی انہی کی پیروی کر رہے ہو تو ہدایت سے دور ہو گئے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں یعنی پھلیں پھولیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے یعنی میل فیمیل، اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کی یا مادہ، کیونکہ انہوں نے خود سے ہی قانون بنا رکھا تھا، کسی کے لیے نر حرام تھا، کسی کے لیے مادہ حرام۔ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں،
ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی دلیل لاؤ. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت، کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. کیا ہمارے معاشرے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور قربان کیے جاتے ہیں؟ کس کے؟ اولیاء کرام کے نام پر، اور پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر، قبروں کے نام پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے مردار خون جو بہتا ہو، خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے یا فسق نافرمانی میں شامل ہے، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اہل لغیر اللہ بہ، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی اور کھانا ہو. ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. جو کوئی مجبوری کی حالت میں ان میں سے کچھ کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، بہت پیٹ بھر کے کھائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام کو نہیں کھایا جا سکتا الا یہ کہ اضطراری کیفیت ہو، اور اس میں شرط کیا ہے کہ انسان اس کا عادی نہ ہو جائے، ایڈکٹ نہ ہو جائے، بس اتنا کھائے کہ جان بچ جائے. اور غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرنا، قربان کرنا، کھانا، یہ ساری چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں بھی غیر اللہ کے نام پر قربان کیا ہوا گوشت یا جانور استعمال نہیں کیا کرتے تھے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، یعنی ان حرام کردہ چیزوں کے علاوہ. اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تو ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی اب ساری ذمہ داری اپنے سے ہٹا دی اور اللہ پہ ڈال دی. یہ بھی مشرکین کا عمل ہے کہ غلطی کی، برائی کی، گناہ کی ذمہ داری خود قبول نہ کرنا. آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی دین میں ہوتے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے لیے بھی گمراہی نہیں چاہتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اس کے لیے آسان کرتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان کرتا ہے جس کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تو پیش کرو. تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو، اس علم کی کوئی بنیاد نہیں. جیسے پارے کے شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ حق کا سورس قرآن و سنت ہے، حق معلوم ہے، لیکن جو لوگ حق کو پہچانتے نہیں، پہچاننا چاہتے نہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے سامنے آپ کتنی بھی دلیلیں دیں تو وہ اس کو نہیں مانیں گے. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت راست حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ. کہہ دیجئے لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا، مت گواہی دینا. یعنی انسان کو جھوٹ کا گواہ نہیں بننا چاہیے، غلط چیز کا گواہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ شہادت ایک ذمہ داری ہے. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں. یعنی حق کے پیچھے چلنا، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں. اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
اللہ تشرکوا بہ شیئا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف اپنی خواہشات یا اپنے باپ دادا کی تقلید یا معاشرے میں پائے جانے والے توہمات کی بنا پر کسی چیز کو حلال حرام مت کہو، یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں اور اس کو پھر اپنے پلے باندھ لو، اس کے مطابق تم بھی عمل کرو۔ سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے حرام کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ اور کیا حرام ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، قتل اولاد حرام ہے، من املاق، تنگ دستی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور کیا حرام ہے؟ ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب جانا، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہیں، ان بے حیائی بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کھلم کھلا اور نہ چھپ چھپ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو حرام کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، یعنی انسان انسانوں کی غیرت سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بھائیوں یا باپ کی غیرت سے ڈرتے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا تو وہ تو قتل کر ڈالیں گے۔ تو ایسے سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے اس نے ان باتوں کو غلط قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی فحش کام پسند نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور کیا حرام ہے؟ مال یتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی اسے مزید بڑھانے کا کوئی ذریعہ، تجارت میں لگانے کا یا اس کی حفاظت کا کوئی طریقہ تمہارے پاس ہو تو اس صورت میں جا سکتے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی یتیم جو ہیں وہ بالغ ہو جائیں، پھر ان کا مال انہیں عطا کر دو، دے دو، واپس لوٹا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی امداد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے نہیں لگ جاتا، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں یا کہیں پر بھی آپ کے زیر سایہ کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے، اس کے ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، یا کسی چیز کو وہ حلال سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو عدل و انصاف کرے۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی چاہے اپنا بچہ ہو، اپنے والدین ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، بندوں سے کیے ہوئے عہد اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی، یعنی جو ایمان کا رشتہ ہے، دراصل ایمان کا اقرار ہے، یہ عہد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی بھی معاشرے کے اندر عہد کی پابندی اس معاشرے کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور عہد توڑنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدے توڑتی ہے، مثلا کسی کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم اتنا کام کر دو، اس پر تمہیں اتنی اجرت دی جائے گی، اتنی پیمنٹ دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وعدہ توڑ دیا، کام کروا لیا اور اجرت نہ دی گئی، یا کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا وعدہ کر کے، فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کے اندر قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ باتیں کہ اللہ نے جن کی تم کو وصیت کی ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، شاید کہ تم سیدھی راہ پہ چلنے لگو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز اس کی ہدایت کی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، یعنی بھٹکا دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ یہ تورات کی خوبیاں بیان کی گئیں، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، یعنی کتاب پڑھ کر ان کا ایمان مضبوط ہو اور رب کی ملاقات کو یقینی سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کریں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بہت برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم سب اس کی پیروی کرو۔ یعنی یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جو شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کتاب کی پیروی کرے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، آ چکی ہے۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے، یعنی کتاب آ چکی اور کتاب کو پڑھ کر نہ دے یا پڑھ کر اسے بند کر کے رکھ دے اور اس پر عمل نہ کرے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا۔ یعنی قیامت کی نشانیاں جب نظر آ جائیں گی، علامات کبریٰ، تو پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اور ویسے بھی جو شخص ایمان لا کر کچھ کرتا نہیں، صرف زبانی خالی خولی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ لکھ لیجئے اس بات کو، عمل ایمان میں داخل ہے۔ تو ایمان کی جزا جب جنت بتائی گئی، بخشش بتائی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لا کر اچھے کام کرے گا اس کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی قیامت کا دن آ ہی جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ بازی کی، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ اس فرقے میں کتنے بھی دیندار کیوں نہ شمار ہوتے ہوں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے۔ من گھڑت باتوں کا نام دین نہیں ہے، خواہ اس کو دین بنا کر کوئی پیش کرے، جیسے بدعات وغیرہ ہیں، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے بالیقین سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، ہر طرح کے شرک سے پرہیز کیا جائے اور اپنی عبادات کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے۔ ان صلاتی و نسکی، اور اپنی قربانی بھی، ومحیای و مماتی، زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے نام پر۔ جہاں جینا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہاں موت اور اس کے ریچول جو ہے، مرنے کے موقع پر جو جنازہ اور کفن دفن اور اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ سب بھی قرآن و سنت کے مطابق، نہ کہ خاندان کے رسم و رواج کے مطابق۔ اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں، جنہیں سنت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور پھر ان کا واسطہ ان سے پڑتا ہے جنہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، ایک روشنی میں اور ایک اندھیرے میں ہے، اور پھر باہم ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں ہر قدم پھونک کر رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کر محنت کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی کہ سب سے پہلے فرما بردار بن جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ اور کون کر رہا ہے اور کون نہیں، کوئی کرے گا تو میں کروں گا، نہیں، کوئی کرے یا نہ کرے ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، اصل رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، یعنی فضیلت کی بات وہ جو تیسرے پھرے میں آپ نے پڑھی تھی کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ کسی کو نیکیوں میں زیادہ مواقع ملے ہوئے ہیں، کسی کو مال و دولت کمانے کے زیادہ مواقع ہیں، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. یعنی قرآن ایک نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، بار بار بھولا ہوا سبق یاد کرا دیتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں، یعنی قیامت کے دن ہم ہر ایک سے حساب لیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، یعنی ان کے سارے اعمال ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. والوزن یومئذ الحق. وزن اس دن برحق ہے، یعنی اعمال نامہ تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اعمال نامے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پیچھے پڑھا آپ نے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے درجے ہیں اس کے عمل کے مطابق، اور یہ درجے پھر کہاں ڈٹرمن ہوں گے؟ میزان میں. اور میزان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں آسمان اور زمین کا بھی وزن کرنا ہو تو وہ وسیع ہو جائے گا. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ اتنی لمبی زندگی، 60 سال 70 سال زندگی، اور اس میں روز کے کیے ہوئے سارے کام لکھے جا رہے ہیں اور ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، تو ایک ایک بندے کی کتنی کتابیں، کتنی بکس بھر چکی ہوں گی، تو وہ کہاں تولی جائیں گی؟ اور ہمارے مائنڈ میں کون سا اسکیل آ جاتا ہے جو دنیا کا ہوتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اگر کوئی تولنا چاہے تو اس میں تول سکتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ کافی ہے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ تو پاک ہے، تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. یعنی اس میزان کو نیکیوں سے بھر دینا چاہیے، خوب خوب اچھے کام کرنے چاہیے حق کے مطابق. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک نیکی کے بعد دوسری پہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بہت ہے، بہت کچھ کر لیا. کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ رکھ لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ سال بھر صدقہ خیرات تھوڑا بہت کرتے رہتے، زکات نہیں دیتے، وقتاً فوقتاً عمرہ کرتے رہتے، حج نہیں کرتے. یعنی اپنی مرضی کی چوائسز اعمال میں بنائی ہیں. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر ضرور عمل کروں گا. بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا. ابو بکر جو ان کے قریب ترین ہیں وہ تو یہ دعویٰ کریں، اور ہم آپ کی امت میں سے ہوتے ہوئے وہ نہ کریں جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو جس کو یہ یاد رہتا ہے کہ اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، وہ ہر لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت کرتا رہتا ہے، اس کو تلاش کرتا رہتا ہے، وہ مواقع تلاش کرتا ہے.
نہ کہ مواقع سامنے نظر آئے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. رہے وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. قرآن کی ہر آیت کا حق کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں، اور جب ہم آیات ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو یہ آیات کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، کیونکہ شکر ادا کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، اور شکر ہی دراصل انسان کو عمل کی طرف راہ سجاتا ہے، کیونکہ شکر سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں جب شکر کے جذبات ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ نیکی کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. یعنی انسان بندر کی اولاد نہیں ہے، انسان بطور انسان ہی بنایا گیا ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین. وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر یعنی ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا. ابلیس اس کے ارد گرد گھومنے لگا، اسے دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اندر سے خالی ہے، یعنی پیٹ والی جگہ خول ہے، تو کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے. حقیقت یہ کہ پیٹ کی خواہشات ہی انسان کو بہکاتی ہیں، اور رمضان میں پیٹ ہی کی خواہشات پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ انسان شیطان کے مقابلے میں قوت پا سکے. تو شیطان نے انسان کو کھوکھلا پا کر اسے اپنے سے حقیر سمجھا، اس کے آگے نہیں جھکا، اور اس بات کا کانفیڈنس اس کو ہو گیا کہ اس کو تو میں کنٹرول کر ہی لوں گا. لم یکن من الساجدین. سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اور ڈھانچہ دیکھ کے کیا کہا، اس کو تو میں کنٹرول کر لوں گا، یہ تو اندر سے خالی کھوکھلا ہے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو ذلت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو رب کا حکم نہیں مانتا. ابلیس بہت بلند مقام پر تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، عمل نہیں کیا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کر کے نہیں دکھایا، تو ذلت اور رسوائی پائی. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. شیطان نے عمل ہی تو نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم ہی تو نہیں مانا تھا. تو آج ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب حق نظر آ جائے، پہچان لیا جائے تو اس کو مان لیا جائے. جب مان لیا جائے تو اس کے مطابق ڈھل جایا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کر لی جائے، نہ کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس پر جم جایا جائے، ثابت قدمی اختیار کی جائے، اور ہر طرح کے پریشر کو ہٹایا جائے، خواہ وہ اندر سے آئے نفس کی شکل میں، یا باہر سے آئے لوگوں کی شکل میں، میجورٹی کی شکل میں، یا شیطان کی شکل میں. تو اس پورے پارے میں دراصل یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق تو حق ہے، نہیں ماننے والے نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں پھر ان کے درجات ان کے عمل کے مطابق ہوں گے. اور جو شخص اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جس کو اچھا کرنا ہے پھر اسے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ عمل سے دور نہ ہو، کیونکہ عمل سے دوری کا مطلب ہے ذلت و رسوائی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے لمبی زندگی دے دی جائے. تو اسی وجہ سے ابلیس کو موت نہیں آئی اب تک، وہ اس دن سے زندہ ہے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. یہ آپ دیکھیں بے باکی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے. آج بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اسمارٹ ہیں. اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، تم اس میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے. یعنی شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ انسان کو ناشکرا بنا دے.
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. دنیا میں بھی زیادہ اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ شکر کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور شیطان انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ ناشکرا. اور دوسری اہم بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے، ہر چیز میں انٹرفیئرنس کرتا ہے. اگر کوئی انسان سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے ہر کام میں انٹرفیئرنس کرے. آپ کھڑی ہیں تو کہے کھڑی کیوں ہیں، آپ بیٹھے تو کہے بیٹھی کیوں ہیں، آپ لیٹے تو کہے آپ ہر وقت لیٹی کیوں رہتی ہیں، آپ کھانا پکائیں تو کیا پکا رہی ہیں اور کیوں یہ کیوں آج پک رہا ہے، آپ کھانا سرو کریں تو اس وقت اعتراض. تو اگر ہر چیز میں کوئی آپ کے مشورے دینے میں یا تنقید کرنے میں یا کسی بھی طرح سے انٹرفیئرنس کرے تو آپ کو زندگی کیسے لگتی؟ اس شخص کو آپ اپنا دوست کہیں گے کہ دشمن؟ اس کی تو شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے. لیکن یاد رکھیے شیطان آپ کے ہر کام میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، اس لیے آپ اس کو دشمن نہیں بناتے، ورنہ کر وہ ضرور رہا ہے. کوئی نیکی کا کام کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈال کے اس سے آپ کو ہٹا دیتا ہے. کر لیتے ہیں تو ریاکاری کروا کے ضائع کرا دیتا ہے، اور آئندہ پھر دوبارہ کرنا چاہتے، کمپنسیٹ کرنا چاہتے، کہتے تم نے تو پہلے اتنے کارنامے کیے ہیں اور کیا کرو گے، اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ ہر طرف سے آتا ہے اور اچھے کام نہیں کرنے دیتا. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت رہتا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزے سے ہو، چاہے کچھ کر رہا ہو. یہ جو آتا ہے نا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اس سے مراد ہے بڑے بڑے سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ہمزاد ہیں ساتھ ہیں وہ تو ساتھ ہی ہیں، اسی لیے تو روزے کی حالت میں بھی لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. کھانے کے وقت بھی، کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے. لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہو اس سے صاف کر کے اسے کھا لے. اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس حصے میں ہے، کون سا حصہ کھانے کا آپ کو زیادہ انرجی دے گا. اس لیے پلیٹ صاف کیجئے، ٹھیک ہے، اور انگلیاں بھی صاف کر لیجئے. کھانے کا کوئی حصہ ضائع نہ جایا کرے. کیسے صاف کریں گے پلیٹ؟ جیسے دھو کر رکھی ہو. فیشن کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ بھی کھائیں اور پیئیں، ایٹیکیٹس اور مینرز میں سے کچھ نہ کچھ بچا ضرور دیں، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ سارا ہی کھا گئے. اور کھا کر شکر گزار ہو، کیونکہ شیطان کا گول ہے یہ، اس کا پرپز آف لائف ہے کہ وہ انسانوں کو ناشکرا بنائے، نعمتیں نہ دیکھنے دے اور صرف تکلیفیں ہی دیکھتا رہے تاکہ جلتا کوڑتا رہے. دشمن کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ستا کے رکھے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یعنی اس کثرت سے لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے جائیں گے. اس لیے جہنم بہت ڈرنے کی چیز ہے.